درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ایجوکیشنل کوئز کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تاریخ 26 شعبان المعظم سے 15 ماہ رمضان المبارک بمطابق 19 مارچ سے 8 اپریل 2023 رات 9 بجے، جس میں 20 کلاسز ہوں گی۔ موضوعات: علوم قرآن، صحیفہ سجادیہ، اخلاق معصومین علیہ السلام، شریک زندگی اور انتخاب ہمسر، خاص تاریخی واقعات اور اہم شیعہ کتابوں کا تعارف۔ یہ پروگرام 13 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے ہے۔ ایڈمیشن فارم ضرور ارسال کریں، فل کر کے نوا کوئز کے گروپ پر ایڈ بھی ہو جائیں۔ سارے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیے گئے ہیں۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 18 مارچ 2023 ہے۔ انعامات: لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، اسمارٹ فون۔ اس کے علاوہ 11 افراد کو 12 اماموں کے نام کی دیوار گھڑی بھی دی جائے گی۔ آپ بھی شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کریں۔ حوضہ معصوم قم، نوا فاؤنڈیشن، لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، یہ زندگی جو خدا کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے، یہ صرف ایک تحفہ ہی نہیں بلکہ ایک امتحان بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے۔ اس زندگی کو اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مرضی معبود کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو عقل جیسی دولت سے نوازا، اس کے علاوہ ہادیان برحق کا انتظام کیا، آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور اخلاق کے اعلیٰ اصولوں پر زندگی بسر کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ آرام دہ زندگی میں حالات کا سامنا کرنا عام لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، لیکن نازک ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں زندگی کیسے بسر کی جائے اور اپنے دنیاوی اور دینی فرائض سے کس طریقے سے سبکدوش ہوا جائے، یہ سبق ہمیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ عام انسانوں کی زندگی کو ہم آئیڈیل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک مثالی زندگی قرار دی ہے اور بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے آپ کی زندگی کو، اور اس طریقے سے کلنا محمد کے مصداق تمام معصومین ہیں، چہاردہ معصومین ہیں، لہٰذا ہر ایک کی سیرت ہمارے لیے اس لائق ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ غور فرمائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نازک ترین دور میں تشریف لائے تھے، ان حالات میں سکون کے ساتھ جینا بہت مشکل تھا، بہت دشوار تھا۔ عرب میں جہالت اور جاہلیت دونوں نقطۂ کمال پہ تھی یا پستیوں کے بالکل نچلی تہوں میں تھی۔ ایسے حالات میں شریفانہ زندگی بسر کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے، نہ کہ انہیں شریف بنانا، یہ اور بھی مشکل کام تھا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ان انسانوں کو جو یہ بھول چکے تھے کہ ہم انسان ہیں، یہ بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتنے نازک حالات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے زندگی بسر کی ہے، اور کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس طرح سے زندگی بسر کی کہ آخری وقت میں آواز دیتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد جن حالات میں امام حسن صاحب نے منصب امامت سنبھالا، وہ حالات بے حد نازک تھے۔ آخر میں صلح ہوتی ہے معاویہ سے اور
اس صلح کے بعد امام مدینے آ جاتے ہیں اور مدینے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ بھی زندگی نازک ترین حالات میں کس طریقے سے امام نے بسر کی ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ امام حسن السلام کی زندگی کے بعد امام حسین السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ واقعہ کربلا خود اس بات کا گواہ ہے کہ کتنے نازک حالات میں امام حسین السلام نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو زندگی کے نازک حالات میں گھر کر کے ہم اپنا فریضہ کس طریقے سے ادا کریں، یہ سیرت ہمیں معصومین علیہ السلام سے ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا تو زمانہ اور بھی نازک ترین ہے، اس لیے کہ یزید اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے امام حسین السلام کو شہید کرنے کا، اور جس کے سبب سے لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت برپا ہے اور ایک انقلاب کے آثار ہیں۔ ایسے میں امام زین العابدین السلام کی زندگی اور تنگ کر دی گئی تاکہ کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہونے پائے کہ امام کی زبان سے کوئی فقرہ ایسا نکلے جس کے سبب سے انقلاب آ جائے۔ تو پہرے میں گویا امام زین العابدین السلام کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین السلام نے دین بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی، تو آپ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امامت کی ابتدا سے ہی بے شمار مصائب و آلام کا سامنا امام زین العابدین السلام کو کرنا پڑا، اور جہاد کوفہ و شام کچھ اتنے نازک ترین حالات میں امام زین العابدین السلام نے کیا ہے اور انجام دیا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد مدینے تشریف لاتے ہیں امام زین العابدین السلام۔ تو مدینے ایک تو جو آپ کا امام ہونے کی حیثیت سے دینی اور مذہبی اور تبلیغی فریضہ ہے اسے بھی ادا کرنا ہے، اور امام حسین السلام کے خون ناحق کی نشر و اشاعت بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں امام وقت ہونے کی حیثیت سے دونوں دین کی ذمہ داریاں تھیں۔ حسین کی قربانیوں کو محفوظ رکھنا، اس کے مقاصد کو لوگوں کے سامنے عام کرنا، یہ بھی دین کی ذمہ داری تھی، اور اللہ اور رسول کی معرفت اور دین کی معرفت کا جو درس تمام معصومین کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری بھی امام زین العابدین السلام کے سپرد تھی۔ ان دونوں فرائض کو کس طریقے سے امام زین العابدین السلام نے انجام دیا ہے نازک ترین حالات میں، یہ بھی ہمارے سامنے ایک سبق آموز گویا زندگی ہے امام کی، کہ اگر نازک ترین حالات میں ہم گھر جائیں، دشمنوں کے حصار میں ہم گھر جائیں، تو دشمنوں کے درمیان رہ کر کے بھی ہم اپنے فریضہ تبلیغ اور فریضہ زندگی کو کس طریقے سے ادا کریں، یہ بہت بہتر طور پر ہمیں امام زین العابدین السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ آنے کے بعد، مدینے آنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے چونکہ باپ کے یعنی امام حسین صاحب کے خون لاحق کی نشر و اشاعت بھی کرنی تھی، لہٰذا جو آپ کے گریہ و زاری ہے واقعہ کربلا سے متعلق، جو آپ کے لبوں پہ ہر لمحہ جو واقعات کا تذکرہ ہے، یا کوئی بھی لمحہ ہوا، مثلا قصاب ہے اگر وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو کربلا کا ذکر، آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو کربلا کا ذکر، وضو آپ فرما رہے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ پانی گویا مضاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ باہر گرتا ہے اور کوئی دامن بچانا چاہتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ امام زین العابدین صاحب کے آنسو ہیں جو اپنے باپ کے غم میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے واقعہ کربلا کی نشر و اشاعت کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام تو سوگوار ہیں ہی، سوگ کا انہیں حق حاصل ہے اور اپنے باپ کی عزاداری کا پورا حق حاصل ہے۔ تو بہرحال باپ کا ذکر بھی کرتے ہیں، کربلا کے واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے مقصد حسین اور خون حسین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے دعاؤں کا سہارا لیا، اور دعاؤں کے ذریعے سے جو کام خطبات کے ذریعے سے اس سے پہلے ادا کیے گئے، تقریروں کے ذریعے ادا کیے گئے، درس اور تدریس کے ذریعے ادا کیے گئے، امام زین العابدین السلام نے ان کاموں کو دعاؤں کے ذریعے سے انجام دیا، مصلی کو گویا مرکز تبلیغ بنا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام زندگی بھر خدا اور رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں، لیکن سانحہ کربلا کے بعد آپ کی زندگی ظالم حکمرانوں کے درمیان گزری۔
جس کے نتیجے میں تبلیغ دین کا کام مشکل تھا، مگر آپ نے دعاؤں کی شکل میں پیغام دین لوگوں تک پہنچایا۔ یہ دعائیں صحیفہ کاملہ نامی کتاب میں موجود ہے، جسے انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دعاؤں کو پڑھیے، ترجمہ دیکھیے، اس کی شرح پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ جن صبر آزما حالات میں، مصائب و آلام سے گھری زندگی اور نازک ترین زندگی میں امام زین العابدین الاسلام نے کس طریقے سے فریضہ تبلیغ ادا کیا ہے اور معرفت کا درس دیا ہے، معرفت دین، معرفت خدا، معرفت رسول اور معرفت حق کا درس کس طریقے سے امام زین العابدین الاسلام نے دیا ہے۔ تو وہ دعائیں ہمارے لیے بھی سکون قلب کا ذریعہ ہیں اور معرفت کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہیں صحیفہ کاملہ کے نام سے یاد کیا گیا، انجیل اہل بیت کہا گیا، زبور آل محمد کا نام دیا گیا، جس کے مجموعے کو اس سے لوگ آج بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور کثرت سے خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت اور تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ آپ بلند اخلاق کے مالک تھے۔ رات کی تاریکی میں غریبوں اور محتاجوں تک لباس اور غذا پہنچایا کرتے تھے۔ رہبر ایسا ہو، ہادی ایسا ہو جسے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا اتنا خیال ہو کہ خود دو لوگوں کے دروازے پر جا کر کے غذائیں اور لباس پہنچائے، ضرورتیں پوری کرے۔ یہ ہمارے اماموں کی زندگی رہی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی واقعہ پایا جاتا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں غریبوں اور محتاجوں تک لباس اور غذا پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے ائمہ کرام علیہ السلام کا خاصہ رہا ہے کہ اپنے حق میں اگر کوئی بات ہوتی تھی تو اسے معاف کر دیا کرتے تھے، اس کا گویا فوراً کوئی تادیبی کارروائی امام نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین الاسلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ خدا اور خدا کے بندوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ امام نے اپنے عمل سے بھی بتایا، اور ایک رسالہ بھی آپ کے نام سے، رسالے حقوق کے نام سے منسوب ہے، اور اس رسالے کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود ہماری ذات کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، آنکھوں کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، ناک کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، ہماری ذات کا، ہمارے اعضاء و جوارح کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اور بندوں کے حقوق کیا ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات وغیرہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، تو ان حقوق کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دیگر ائمہ کی طرح سے وہی سیرت، وہی کردار، وہی عمل اور زندگی کا وہی انداز تھا۔ چنانچہ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح حلم، صبر اور اخلاق کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھے۔ کچھ واقعات مختصر طور پر آپ کے سامنے ہم پیش کرتے جس سے اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا، بھائی میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا تاکہ میں تیری حاجت پوری کروں۔ کہاں وہ شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، اور امام اس سے بہت نرم لہجے میں کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہا ہے؟ ہاں اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا تاکہ میں تیری حاجت پوری کروں۔ یہ اخلاق اور سیرت کا پہلو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور شرمندہ ہونے کے بعد آخر میں اس نے آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے آپ کی برائی کی، آپ نے کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا کہ جس سے آپ کی ناراضگی ظاہر ہو، بلکہ آپ نے بے توجہی برتی، کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، نظر انداز کر دیا۔ تو وہ آخر میں تھک کر کے، برا بھلا کہتے ہوئے تھک کر کے کہتا ہے کہ میں آپ ہی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں تم ہی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ تو امام نے جواب میں فرمایا، میں تم ہی کو نظر انداز کر رہا ہوں، تو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں تم ہی کو نظر انداز کر رہا ہوں، کیونکہ حکم خدا ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ ایسے ہی ایک شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، امام نے فرمایا، بھائی جو بات تو نے میرے لیے کہی ہے، اگر میں نے ایسا کیا
تو خدا مجھے بخشے۔ دیکھیے کیا انداز اختیار کیا ہے امام زین العابدین صاحب نے۔ فرماتے بھائی جیسا تو کہہ رہا ہے اگر وہ برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو خدا مجھے بخشے، اور اگر تو مجھے وہ باتیں کہہ رہا ہے جو باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی تو خدا تجھے بخشے۔ آپ دیکھیے زندگی کا یہ انداز، یعنی دشمن کو اپنا بنانے کے لیے کتنا اہم ہے کہ امام برا بھلا کہ وہ کہہ رہا ہے لیکن بردباری کے ساتھ، حلم کے ساتھ کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر وہ عیوب، وہ برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو پروردگار عالم مجھے بخشے، اور اگر وہ برائیاں مجھ میں نہیں پائی جاتی تو خداوند عالم تجھے بخشے۔ کیا بہترین انداز ہے، کیا حسین انداز ہے، کیا دلکش انداز ہے کہ دشمن بھی اپنا دل قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یقیناً امام کے چاہنے والوں کو زندگی اور سیرت کا یہی پہلو نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اخلاق انسانی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جس کے سبب سے انسانی زندگی کا معیار معین ہوتا ہے۔ ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری سیرت ایسی ہو کہ زمانہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام کا کردار یہ ہے تو امام کا کردار کیا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مسجد سے نکل کر چلے تو ایک شخص نے آپ کو سخت الفاظ میں برا بھلا کہا، یعنی جو لفظ ہے اس لفظ کا ترجمہ ہے کہ گالیاں دی، برا بھلا کا گالیاں دی۔ ذرا سوچیے آپ کہ دشنام دینا، گالی دینا اور سننے کے بعد جذبات کس حد تک مشتعل ہو سکتے ہیں، برانگیختہ ہو سکتے ہیں، کیا عالم غصے کا ہو سکتا ہے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر وہی نرم لہجہ اختیار کیا اور وہی انداز اختیار کیا اور فرمایا اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتا، میں تیری حاجت پوری کروں۔ تو صرف یہ نہیں کہ خالی کہہ دیا کہ اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو میں پوری کروں، کہہ دیا اور بات ہو گئی کہ چلو ہم نے کہہ دیا، نہیں، بلکہ آپ نے 5000 درہم اس کے حوالے کیے۔ جو شخص امام کو گالی دے رہا تھا، جو شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کو امام نے 5000 درہم دیے کہ اگر تجھے کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو اور پریشانی کی وجہ سے تیرے مزاج میں یہ غیظ و غضب و برہمی کے آثار ہیں تو یہ 5000 روپے لے کر اپنی پریشانی کو دور کر۔ اس نے جب امام کی سخاوت کا یہ عالم دیکھا، امام کے کرم کا یہ عالم دیکھا، امام کے حلم کا یہ عالم دیکھا تو آخر میں وہ شرمندہ ہو گیا اور امام سے معذرت طلب کرنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ ایسے ہی ہمارے سماج میں، معاشرے میں، روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی نشست میں ایک عیب اور ایک برائی اور ایک گناہ کبیرہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے جسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت سننے میں بھی مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور لطف لے لے کر کے لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور مزے لے لے کر کے لوگ سنتے بھی ہیں۔ حالانکہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے گناہ اور اس کی سزا کا صحیح تصور ہمارے دل و دماغ میں قائم ہو جائے تو شاید زندگی میں ہم کبھی غیبت نہ کریں۔ قرآن مجید میں غیبت کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اگر دل میں بیٹھ جائے وہ بات اور دل میں اتر جائے وہ بات تو کبھی بھی انسان غیبت نہیں کرے گا۔ احادیث میں غیبت کی مذمت وارد ہوئی ہے، تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ غیبت کرنے والے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں بہت مشہور ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ تم لوگ میدان میں آؤ اور اس طریقے سے کہ بچے الگ ہو جائیں، جوان الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں، مرد الگ ہو جائیں، اور میں بارش کے لیے دعا کرتا ہوں، تم لوگ آمین کہنا۔ کئی دن جناب موسیٰ نے دعا کی اور جب بارش نہیں ہوئی تو آخر میں موسیٰ نے اپنی مناجات میں کہا کہ پروردگار تیرا کلیم تجھ سے مخاطب ہے، تیرا کلیم تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو آواز آئی کہ جس بزم میں تم ہو، جس ہجوم میں تم ہو، جس مجمع میں تم ہو، اس میں ایک غیبت کرنے والا ہے اور اس غیبت کی وجہ سے گویا اثر نہیں ہو رہا ہے، دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک غیبت کرنے والا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کی دعا پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے جب اس کا اظہار کیا تو جو غیبت کرنے والا تھا اس نے دل ہی دل میں کہا کہ پروردگار آج میری عزت بچا لے، اس لیے کہ آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا، آج پتہ چل جائے گا کہ میں ہی غیبت کرنے والا۔ تو غیبت کرنے والا اندر سے ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ گناہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، کہیں ہمارا یہ گناہ لوگوں پہ
آشکار نہ ہو جائے، تو اس نے اللہ سے سچی توبہ کی اور کہا پروردگار آج کے دن اگر تو میری عزت اور آبرو بچا لے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کبھی غیبت نہیں کروں گا۔ چنانچہ گھٹائیں گھری، بادل گھیرا اور بارش ہوئی۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار عالم غیبت یہاں کوئی ہٹا نہیں یہاں سے، اور بارش ہو گئی، اور تو نے کہا تھا کہ غیبت کرنے والا تھا۔ تو آج آواز آئی کہ ہم بیمار سے نفرت نہیں کرتے، بیماری سے نفرت کرتے ہیں۔ جو برائی تھی اس شخص سے دور ہو گئی، لہٰذا ہم نے پانی برسا دیا، بارش ہو گئی۔ تو جناب موسیٰ جو ایک تجسس کی فطرت ہے انسان میں، کہا پروردگار عالم وہ کون تھا جو غیبت کرنے والا تھا، مجھے تو بتا دے۔ آواز آئی موسیٰ جب وہ گناہگار بندہ تھا تب تو میں نے نام بتا کر ذلیل نہیں کیا، جب وہ توبہ کر کے مومن ہو گیا تب میں اس کا نام بتا کر کے ذلیل کیسے کروں۔ تو ایسا رحیم ہے ہمارا پروردگار، ایسا کریم ہے ہمارا خدا۔ اور غیبت ایسا برا فعل ہے اور گناہ کبیرہ، ایسا گناہ کبیرہ، سخت ترین گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے سبب سے نبی کی دعا پہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ظاہر ہے کہ کیا حیثیت ہے اور کیا بساط ہے۔ تو ایک شخص امام زین العابدین اسلام کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ فلاں شخص آپ کو گمراہ اور بدعتی کہتا ہے، آپ کو ایک شخص ہے جو کہ گمراہ اور بدعتی کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیے اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو خود اس کی ہدایت کیسے کرنی چاہیے، امام زین العابدین اسلام نے یہ سبق بھی ہمیں دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ تو نے اس کی ہم نشینی اور دوستی کا کوئی خیال نہیں کیا، یعنی تو اس کو دوست بھی کہتا ہے، اس کا ہم نشین بھی ہے، اس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور دوستی کی کوئی رعایت نہیں تو نے کی، اور اس کی برائی مجھ سے بیان کی۔ جس کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کا تو دوست ہے، اس کی برائی مجھ سے بیان کر دی۔ دیکھو یہ غیبت ہے، دیکھو یہ غیبت ہے۔ اب ایسا کبھی نہ کرنا۔ زندگی کے یہ وہ ذری اور سنہرے اصول ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ایجوکیشنل کوئز کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تاریخ 26 شعبان المعظم سے 15 ماہ رمضان المبارک بمطابق 19 مارچ سے 8 اپریل 2023 رات 9 بجے، جس میں 20 کلاسز ہوں گی۔ موضوعات علوم قرآن، صحیفہ سجادیہ، اخلاق معصومین علیہ السلام، شریک زندگی اور انتخاب ہمسر، خاص تاریخی واقعات اور اہم شیعہ کتابوں کا تعارف۔ یہ پروگرام 13 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے ہے۔ ایڈمیشن فارم ضرور ارسال کریں، فل کر کے نوا کوئز کے گروپ پر ایڈ بھی ہو جائیں۔ سارے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیے گئے ہیں۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 18 مارچ 2023 ہے۔ انعامات لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، اسمارٹ فون، اس کے علاوہ 11 افراد کو 12 اماموں کے نام کی دیوار گھڑی بھی دی جائے گی۔ آپ بھی شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کریں۔ نوا فاؤنڈیشن۔